بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 22۔ مدینہ منورہ میں شہادت مظلوم کربلا کی خبر، لوگوں کا رد عمل اور مکہ مکرمہ میں ابن زبیر کا آپ کی شہادت پر رد عمل۔ سامعین کرام، طبری کی روایت کے مطابق جب حسین بن علی کا سر اقدس ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس نے عبد الملک بن حارث اسلمی کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ جا کر حاکم مدینہ عمر بن سعید بن عاص، یہ شخص الاشتق کے نام سے معروف تھا اور حکم کا بھائی تھا، انتہائی بدتمیز اور زبان و بیان میں مہارت رکھتا تھا، اس کو قتل حسین کی خوشخبری دو۔ اس نے اپنی سواری کے بیمار ہونے کا بہانہ بنایا اور خود کو اس مہم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن ابن زیاد نے اس کے بہانے کو رد کر دیا اور کہا کہ جلدی سے یہ خبر مدینہ پہنچا دو تاکہ تم سے پہلے یہ خبر وہاں نہ پہنچے، اور اگر تمہارے پاس کوئی مناسب سواری نہیں ہے تو تم ایک بہتر سواری خرید لو اور اس خبر کو پہنچانے میں جلدی کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اسے کچھ دینار دیے۔ وہ ناچار یہ خبر لے کر عازم مدینہ ہوا۔ عبد الملک اسلمی کہتا ہے، میں مدینہ کے قریب پہنچا اور میری ملاقات ایک قریشی سے ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا خبر ہے؟ میں نے کہا خبر صرف امیر کو سناؤں گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لگتا ہے کہ حسین بن علی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر لے کر عمر بن سعید اشتق کے عامل مدینہ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو میں نے یہ کہا کہ ایسی خبر لایا ہوں جس سے امیر کو خوشی ہوگی کہ حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ عمر بولا، تم بآواز بلند اعلان کر دو کہ حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب یہ آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو ہر طرف سے رونے کی ایسی صدائیں بلند ہوئیں کہ کبھی اس طرح روتے ہوئے لوگوں کو نہ دیکھا گیا تھا۔ بنو ہاشم کی عورتوں کے رونے کی آوازیں جب اس لعین کے کانوں تک پہنچی تو یہ ہنسا اور عمر بن مادی کرب کا یہ شعر بطور تمثیل پڑا۔ آج ان کی عورتیں اس طرح رو رہی ہیں جس طرح واقعہ غدراد رام پر ہماری عورتیں روئی تھیں۔ یہ اشارہ تھا کہ جس طرح بدر میں قریش کی عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تھیں، اسی طرح آج بنو ہاشم کی عورتیں رو رہی ہیں، یعنی بدر و حنین کا بدلہ حسین بن علی سے لے لیا گیا ہے۔ پھر یہ لعین بولا، یہ گریہ عثمان پر ہماری عورتوں کے گریہ کے دن کا بدلہ ہے، حالانکہ عثمان کو بنو ہاشم نے قتل نہیں کیا تھا۔ پھر منبر پر چڑھا اور لوگوں کو حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر دی۔ بعضوں نے اس دن مروان کا عامل مدینہ ہونا بیان کیا ہے، لیکن درست حقائق سے یہ ثابت نہیں ہوا۔ سامعین کرام، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق جب حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو اسماء بنت عقیل روتی ہوئی بنو ہاشم کی عورتوں کی ایک جماعت کے ہمراہ قبر رسول پر آئیں۔ یہاں آ کر انہوں نے خود کو قبر پر گرا دیا اور روتی ہوئی بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو چاروں طرف مہاجرین و انصار کی عورتوں کو دیکھا تو رونے لگیں اور کہنے لگیں، کل قیامت کے دن جب تمہارے نبی تم سے اپنی عترت کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ وہ تم سے کہیں گے کہ تم نے میری اولاد کو قتل کیا، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کی اور ظالموں کی تابعداری کر لی، اب میں تمہاری شفاعت نہ کروں گا۔ سامعین کرام، راوی کہتا ہے کہ اس دن جس طرح لوگوں کو روتا ہوا دیکھا گیا، کبھی اس طرح نہ دیکھا گیا تھا۔ قتل حسین کی خبر اگرچہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین
جناب سلمہ کو خواب میں دے چکے تھے۔ عمر بن مقدام کہتا ہے کہ جس دن حسین علیہ السلام قتل ہوئے اس کی اگلی صبح کو جب ہم بیدار ہوئے تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے جہالت کے مارے حسین کو قتل کرنے والوں، اب تم عذاب آخرت اور جہنمی زنجیروں کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ تمام اہل آسمان، انبیاء اور فرشتے تم پر بد دعا کر رہے ہیں۔ عمر بن حیزوم الکلبی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھے بھی یہی الفاظ سمجھ میں آئے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ 2 یا 3 مہینے تک قتل حسین علیہ السلام کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے دوران دیواروں پر خون نظر آتا رہا، اور ابن حجر لکھتے ہیں کہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد 40 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی، اور شفق کی سرخی بھی قتل حسین علیہ السلام کے بعد نمودار ہوئی۔ سبت الجوزی لکھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کی شہادت عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں ملی تو وہ ممبر پر گیا اور خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد کہا، اما بعد اہل عراق غدار اور بد کردار ہیں، اور اہل کوفہ ان سے بھی زیادہ بدترین ہیں۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کو بلایا تاکہ ان کی بیعت کریں اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلایا، لیکن جب وہ ان کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد سے ہاتھ روک لیا، بلکہ الٹا ان پر لشکر کشی کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا ہاتھ ابن زیاد ملعون کے ہاتھ میں دے دے، جس پر حسین علیہ السلام راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی اور شہید ہو گئے۔ بلا شبہ حسین دن کے روزہ دار، راتوں کے تہجد گزار اور خشیت الہی میں رونے والے تھے۔ انہوں نے غنا کے مقابلے میں قرآن اور بندروں اور لہو و لہب سے آشنائی کے بدلے میں ذکر الہی اور شراب خوروں کی مصاحبت کے بجائے روزے کو پسند کیا اور ذکر اللہ کی مجلسوں کو اختیار کیا۔ بلا شبہ وہ فاجر ابن فاجر یزید بن معاویہ سے زیادہ اس امر کے حقدار تھے۔ انہوں نے یعنی یزیدیوں نے حسین جیسے کو قتل کر دیا، عنقریب وہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ سامعین کرام، یہ بھی عبرت کا مقام ہے کہ حسین کے متعلق اس طرح کی بہترین سوچ رکھنے والا عبداللہ ابن زبیر مکہ میں چند مہینوں کی حکمرانی حاصل ہونے کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ بعد میں واقعہ ہرا کے نتیجے میں فوج یزید کے ہاتھوں خانہ کعبہ کے اندر قتل ہوئے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے ابن زبیر کو آگاہ کیا تھا کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ مکہ میں ایک دمبا ذبح کیا جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہ قربانی بنوں۔ مجھے نینوا اور غازریہ کے درمیان صحرا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا منظور ہے، لیکن حرم خدا میں میرا خون بہا کر اس کی حرمت ضائع کی جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ ان کے باپ زبیر بن عوام زندگی بھر علی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے باوجود آخر میں چند مفادات حاصل نہ ہونے کی بنا پر مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگ جمل میں مقابلے میں آئے تھے۔ زبیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی سگی پھوپھی جناب صفیہ بنت حارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور حارث نبی کے والد جناب عبداللہ اور ابو طالب علیہ السلام کے بھائی تھے۔ زبیر کے بیٹے مصعب بن زبیر نے ہی اقتدار کی خاطر جناب مختار ثقفی کو تنہا کر کے شہید کیا، جن کی قبر آج مسجد اعظم کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کی قبر کے ساتھ ہے۔ جناب ام المومنین
सलमा ने जब इस सानई की खबर सुनी तो फरमाया, तो उन्होंने इस अमर अजीम का बिल आखिर इर्तकाब कर ही लिया। अल्लाह उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे। फिर इस कदर रोई कि गशी में चली गईं। रबी बिन खसीम मारूफ बे ख्वाजा रबी ने तादम हयात किसी से बात न करने का तहिया किया हुआ था और उनकी खामोशी को मुसलसल 20 साल हुए थे। उस दौरान जब उन्हें कत्ले हुसैन अलैहिस्सलाम की इत्तला मिली तो खामोश न रह सके और बेख्तियार बोल पड़े, वल्लाह तुम लोगों ने ऐसी जमात को कत्ल किया है जो अगर रसूल अल्लाह के सामने पेश किए जाते तो आप उन लोगों के मुंह चूमते और उन्हें अपनी गोद में और पहलू में बिठाते। फिर ये आयत पढ़ी, सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 46। ऐ अल्लाह, ज़मीन व आसमान के खालिक, तू ही आलम गैब है, तू ही अपने बंदों के दरमियान उनके इख्तलाफात का बरहक फैसला करने वाला है। ये कहकर दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली यहाँ तक कि वफ़ात पाई। जरा तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके साथ उनके बेटों के शहीद होने की खबर जो थी जब उन तक पहुंची तो लोग उनके पास ताज़ियत के लिए आए तो उनके ग़ुलाम ने कहा, हम पर ये सारी मुसीबतें हुसैन ही की वजह से आई हैं। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन जाफ़र गुस्से में भर गए और जूता खींचकर ग़ुलाम को मारा और कहा, ए नाबकार औरत के बेटे, क्या तू हुसैन के लिए इस तरह के जुमले बोलता है? वल्लाह अगर मैं हुसैन के साथ होता तो मैं उनसे उस वक्त तक जुदा ना होता जब तक कि शहीद न हो जाता। बेशक मेरे बच्चों ने मेरे भाई पर अपनी जानों को कुर्बान किया और शहीद हो गए। फिर हाज़रीन की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, मुझ पर हुसैन की मुसीबत इंतहाई गरां है। मैं तो उनकी मदद ना कर सका लेकिन मेरे बच्चों ने उनकी मदद की। अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अल हुसैन।